آج ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو انسانیت کے پہلے قدم سے جڑا ہے۔ یہ کہانی صرف اتہاس نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک سیکھ بھی ہے کہ اللہ کی رحمت اور حکمت ہر پرستھتی میں موجود رہتی ہے۔ انسانیت کی شروعات کیسے ہوئی، کس طرح سے پہلی غلطی نے انسان کی دنیا بدل دی، اور کیسے اللہ کی توبہ ہر گناہ سے بڑی ہے، یہ سب اس قصے میں ہمیں سمجھنے کو ملے گا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان کا وجود کیسے وجود میں آیا؟ یہ قصہ شروع ہوتا ہے اس وقت سے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم علم اور حکمت سے ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی ایک ایسی مخلوق جو میری نمائندگی کرے گی اور میری مرضی کے مطابق دنیا میں اپنا کام کرے گی۔ فرشتوں نے ہمیشہ کی طرح اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکایا، لیکن ان کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا، یا اللہ، کیا تو ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو زمین پر فساد پھیلائے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم تو ہمیشہ آپ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ یہ سوال کسی بغاوت یا نافرمانی کا اظہار نہیں تھا، بلکہ اللہ کی حکمت کو سمجھنے کی ایک کوشش تھی۔ اللہ نے فرمایا، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہی اللہ کا چھوٹا سا جواب تھا، لیکن اس کے پیچھے ان کی عظیم مرضی اور حکمت چھپی تھی، جسے انسان یا فرشتے دونوں سمجھ نہیں سکتے تھے۔ پھر اللہ نے اپنے ارادے کو عمل میں لاتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کرنے کا عمل شروع کیا۔ یہ مٹی کسی ایک جگہ کی نہیں تھی، بلکہ دنیا کے الگ الگ حصوں سے لی گئی تھی، کہیں سفید، کہیں لال، کہیں کالی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان الگ الگ رنگوں، شکلوں اور مزاجوں میں پیدا ہوئے۔ اللہ نے اس مٹی کے پتلے کو حسین اور مکمل روپ دیا۔ نہ صرف اس کا جسم بلکہ اس کی صورت بھی اتنی خوبصورت بنی کہ سبھی مخلوق میں وہ سب سے الگ اور بہترین لگنے لگا۔ فرشتے حیران تھے کہ یہ مٹی کا پتلا کیا بننے والا ہے۔ پھر وہ اہم لمحہ آیا جب اللہ نے اپنی روح حضرت آدم علیہ السلام میں پھونکی۔ جیسے ہی روح ان کے جسم میں داخل ہوئی، ان کے چہرے پر نور چھا گیا، آنکھیں کھلی، دل دھڑکنے لگا اور زندگی کی شروعات ہوئی۔ مٹی کا پتلا اب اللہ کا خلیفہ بن چکا تھا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا، یعنی ہر چیز کا نام، اس کی حقیقت اور مقصد۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو بتائیں یہ چیزیں کیا ہیں۔ فرشتے کچھ نہیں بتا سکے اور کہہ گئے کہ ہمیں صرف وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتائے، پانی، ہوا، درخت، جانور، پرندے، سب کچھ۔ یہی علم اللہ کی عظیم نعمت تھی جس نے انسان کو فرشتوں سے بہتر بنا دیا۔ فرشتے حیران رہ گئے اور اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ ان کی عزت اور اللہ کے حکم کا ادب دکھانے کے لیے تھا، عبادت کا نہیں۔ سبھی فرشتے جھک گئے، لیکن ایک مخلوق ایسا تھا جو کھڑا رہا۔ یہ ابلیس تھا، جنات میں سے اور پہلے اللہ کی عبادت میں مشہور۔ اللہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس نے گھمنڈ سے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہی گھمنڈ اس کی ہلاکت کا راستہ بنا۔ اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو لعنتی ہے اور قیامت تک تجھ پر میری لعنت رہے گی۔ ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اس نے التجا کی کہ اے میرے رب، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے اسے مہلت دی، لیکن کہا کہ تو جلیلوں میں سے ہے۔ ابلیس نے قسم کھائی کہ میں اس مخلوق کو گمراہ کروں گا اور آدم اور اس کی اولاد کو بھٹکاتا رہوں گا۔ یہی انسان اور شیطان کی دشمنی کی پہلی کہانی تھی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ عطا کیا، ایک ایسی جگہ جہاں ہر طرف خوبصورتی، سکون اور نعمتیں تھیں، باغ، پھل، ندیاں، بہاریں، ہر طرح کی راحت۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے ایک جوڑا بنایا، حضرت حوا، جو ان کی روح سے پیدا ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، جہاں چاہو جاؤ، کھاؤ پیو، لیکن اسے ایک درخت کے پاس مت جانا۔ حضرت آدم اور حوا نے اس حکم کی پیروی کی، لیکن شیطان اب انسان کا کھلا دشمن بن چکا تھا۔ اس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ کیا میں تمہیں اس درخت کے بارے میں نہیں بتاؤں جسے تم ہمیشہ جنت میں رہو؟ اس نے جھوٹ بولا اور پھسلایا۔ اللہ نے اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ فرشتے بن جائیں۔ شیطان کے دھوکے میں آ کر حضرت آدم اور حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ غلطی کی،
उनकी जन्नती पोशाक उतर गई और वह अपने जिस्म को पत्तों से ढकने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया। यह इंसान की पहली भूल और शैतान का पहला धोखा था। अल्लाह ने फरमाया कि अब तुम यहां से निकल जाओ। तुम दोनों जमीन पर रहोगे और एक दूसरे के लिए दुश्मन बनोगे। हजरत आदम को एक जगह उतारा गया और हजरत हव्वा को दूसरी जगह। वे दोनों अलग अलग रहे, रोते रहे, पछताते रहे और अल्लाह से तौबा की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ न करे तो हम नुकसान उठाने वालों में से होंगे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली और फरमाया कि जब मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आएगी, उसका पालन करने वाला कामयाब रहेगा। यही तौबा इंसानियत के लिए मिसाल बन गई कि गलती हो तो मायूस न हो, बल्कि अल्लाह से माफी मांगो। जमीन पर जीवन की शुरुआत हुई। हजरत आदम ने मेहनत करना सीखा, खेती की, घर बनाए और चीजें बनाई। अल्लाह ने उन हजरत हव्वा से मिलाया और दोनों ने मिलकर नई दुनिया बसाई। उनके बच्चे हाबिल और काबिल हुए। एक समय ऐसा भी आया जब दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ। हाबिल ने अल्लाह के लिए कुर्बानी दी, जबकि काबिल ने जलन में अपने भाई को कत्ल कर दिया। यह जमीन का फैला कत्ल था और जलन और हस्द का खतरनाक अंजाम। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पहला नबी बनाया और उनकी औलाद से नबियों का सिलसिला शुरू हुआ। यह पूरा किस्सा हमें यह सिखाता है कि घमंड शैतान की निशानी है और तौबा इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। दोस्तों, यह था हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा, जिसमें इंसान की शुरुआत, उसकी पहली गलती, तौबा और अल्लाह की रहमत की कहानी समाई हुई है। इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि इंसानियत में कठिनाइयां और गलतियां आती हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत हमेशा हमारे साथ है और अगर हम तौबा करें तो हमारे लिए राह आसान हो जाती है। यही कहानी हमें सिखाती है कि इंसान का वजूद, उसकी मेहनत, उसका इल्म और उसका अल्लाह की हिदायत के प्रति पालन ही उसकी असली पहचान है।